الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندانی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اس وقت کا جو خاندانی نظام تھا اس پہ بہت سی تبدیلیاں کی تھیں۔ خاندانی نظام تو تھا، میاں بیوی، بچے، رشتہ دار، آج بھی ہے، کہیں کمزور کہیں مضبوط، آدم علیہ السلام سے چلا رہا، اور خاندان پر ہی معاشرت کی بنیاد ہے، سارے پورے سماج کی، پوری معاشرت کی بنیاد خاندان پر ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، بہت سی لوگ اپنی مرضی سے شامل کر لیتے ہیں، بہت سی چیزیں رواج کے ساتھ ساتھ چل کے شامل ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو خاندانی نظام تھا اس میں تبدیلیاں کی تھیں۔ ان تبدیلیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک تبدیلی یہ ذکر کی تھی کہ
قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے میں بھی، خاندان کے معاملے میں بھی حلال حرام کے سارے ضابطوں پر نظر ثانی کی تھی۔ بہت سی چیزیں حلال سمجھی جاتی تھیں، ان کو حرام قرار دیا، بہت سی چیزیں حرام سمجھی جاتی تھیں، ان کو حلال قرار دیا، کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، یہ اس تبدیلی کا بھی ذکر چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کیا تھا کہ پوری فہرست دی ہے قرآن پاک نے چوتھے پارے کے آخری رکوع میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت وبنات الاخت وامہاتکم، پوری ایک لمبی فہرست دی ہے۔ ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ماں سے جائز نہیں ہے، بیٹی سے جائز نہیں ہے، بہن سے جائز نہیں ہے، پھوپھی سے جائز نہیں ہے، خالہ سے جائز نہیں ہے، پوری ایک فہرست۔ اسی فہرست میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کا نکاح کافر سے جائز نہیں ہے۔ نکاح کے لیے ہم مذہب ہونا ضروری ہے۔ مسلمان لڑکی کا نکاح غیر مسلم سے نہیں، مسلمان لڑکے کا نکاح غیر مسلم غیر کتابیہ سے نہیں۔ یہ فہرست دی اور یہ ساری باتیں بیان کر کے قرآن پاک نے موٹا ضابطہ بیان کیا۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ہم نے حرام قرار دیا نا ان میں سے یہ بھی تھا لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے، باپ فوت ہوا ہے اس کی منکوحہ ہے نکاح کرنی ہے، بیوی بنا کے رکھنی ہے۔ قرآن پاک نے کہا نہیں، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بے حیائی کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ایک بات نہیں ہے، یا ایک بات اور بھی، ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرو۔ بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح جائز نہیں، قرآن پاک نے حرام قرار دیا۔ ان تجمعوا بین الاختین، یہ بہت سی باتیں میں نے ان کے چندے کا ذکر کیا کہ یہ ساری ذکر کر کے اس سے جائز نہیں ہے، اس سے جائز نہیں ہے، اس سے جائز نہیں ہے، اس سے جائز نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ باقی جائز ہے، ان کے علاوہ باقی جائز ہے۔ یہ قرآن پاک نے حلال حرام کے رشتوں میں کون سا رشتہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے، بالخصوص اس پس منظر میں جب دنیا کے ایک بڑے حصے میں ماں بہن سے نکاح بھی جائز تھا، اب بھی پارسیوں کے ہاں جائز ہے۔ کوئی کہتے وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس پس منظر میں جب چوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا جاتا تھا، یہ ماحول تھا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک اور ضابطہ بیان کیا، خواہش انسان نے مرد میں بھی رکھی ہے عورت میں بھی رکھی ہے، اس خواہش پر ہی سارا نظام ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو نہ یہ سوسائٹی ہو، نہ یہ خاندان ہو، نہ یہ بچے ہوں، نہ کچھ۔ اللہ پاک نے اس پہ بھی خواہش رکھی ہے، اس پہ بھی رکھی ہے، اس خواہش پر ہی پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے خواہش پوری کرنا سے منع نہیں کیا، ہاں طریقے بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں، یہ جائز ہے یہ ناجائز۔ ان میں ایک جس کو آج دنیا اس معاملے میں انسانی حقوق کا حصہ کہہ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، وہ ہے ہم جنس پرست۔ مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا اور عورت کا عورت سے تعلق قائم کرنا، اس کا پرانے زمانے میں لواطت کہا جاتا تھا، آج کل ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور ایک طرح سیف سیکس، یہ مغرب کی ایک طرح یہ بھی ہے، محفوظ جنسی خواہش پوری کرنے کا محفوظ طریقہ، اس کے نتیجے میں بھگتنا کچھ نہیں پڑتا۔ ایک اس طرح یہ سیف سیکس ہے کہ یہ اس میں نہ اولاد ہوگی نہ سنبھالنی پڑے گی، نہ ذمہ داری آئے گی، خواہش پوری ہو جاتی ہے، ذمہ داری کو نہیں پڑتی۔
یہ بھی کس طرح، یہ بھی قرآن پاک نے اس کو بھی حرام کیا، غلط ہے۔ ایک مقام پہ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن کی صفات میں یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور دو جگہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلک اولئک هم العادون، بیوی یا اس زمانے میں لونڈی ہوتی تھی، ان کے علاوہ خواہش پوری کرنے کے تمام طریقے حرام۔ قرآن پاک نے بنص قطعی کے ساتھ، کوئی آدمی شخصی طور پہ کرتا ہے یا ہم جنس پرستی کرتا ہے یا کوئی اور صورت اختیار کرتا ہے، ہمارے ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون، ساری صورتیں خواہش پوری کرنے کی سب حرام ہیں لوگ، لیکن یہ ہم جنس پرستی جائز تھی، جائز تھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ لوط علیہ السلام کا تو ایجنڈا یہی تھا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبروں نے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پیغمبروں نے صرف نماز روزے کی بات نہیں کی، حلال حرام کی بات بھی کی ہے۔ پیغمبروں نے آزادی کی بات بھی کی ہے، حکومت کی بات بھی کی ہے، قانون کی بات بھی کی ہے، ساری باتیں کی ہیں۔ لوط علیہ السلام کا تو ایجنڈا ہے، ان کی قوم کا ایجنڈا یہ تھا، لوط علیہ السلام اسی کے ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ بھی اسی حوالے سے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، زمانہ ان کا وہی ہے، دونوں چچا بھتیجا بابل سے ہجرت کی تھی انہوں نے، وہ نمرود کے علاقے سے، تو ساری مراحل گزر کر ہجرت کرنے والے تین تھے، یہ چچا تھا، بھتیجا تھا اور چچی تھی، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور یہ بھتیجا بابل سے۔ بابل اس وقت بابل آپ کو بغداد کے کچھ 30-40 میل دور کھنڈرات ملے گے اس کے۔ اس زمانے میں دنیا کی بڑی ریاستوں کا دارالحکومت تھا۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، بابل کو ایک زمانے میں دنیا میں وہ پوزیشن حاصل تھی جو اس وقت واشنگٹن مختلف طاقت دنیا کی، اور ایک زمانے میں بابل کو، یہ اب اس کے کھنڈرات ہے، شہر نہیں ہے، کھنڈر ہے، اور بغداد سے 40 میل کے پاس ہے۔ ایک زمانے میں بابل کو دنیا میں یہ پوزیشن حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کے اس دور کی بات ہے، یہ اس وقت واشنگٹن کو حاصل ہے۔ اور ایک زمانہ، ہر زمانے اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ باب عالی کو، باب عالی خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا، یہ قسطنطنیہ، جس کو استنبول کہتے ہیں، یہاں خلافت کا دربار تھا، اس کو باب عالی کہتے تھے۔ تقریباً 300 سال تک باب عالی کو دنیا میں یہ پوزیشن حاصل رہی ہے، اس وقت وائٹ ہاؤس کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں، پوچھنا پڑتا تھا کہ باب عالی کی پور کیا ہے۔ لوگ استنتاج کرتے تھے، قومیں فیصلہ کرنے سے پہلے ہی دیکھا کرتی تھی کہ باب عالی کا موڈ کیا ہے۔ جیسے آج کل دنیا کی قومیں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھتی ہیں وائٹ ہاؤس کا مزاج کیا ہے، یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ میں جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو میں ایسے کہا، یار تم ابھی سے گھبرا گئے، ابھی تو تمہیں 100 سال بھی نہیں ہوا، ہم نے تو 300 سال یہ کام نبھایا ہے باب عالی نے۔ امریکہ میں تمہاری ٹانگیں ابھی پھولنے شروع ہو گئی ہیں، ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہونا۔ یہ قوموں کی تاریخ ایسے ہی چلتی ہے۔ خیر، لوط علیہ السلام نے چچا جان کے ساتھ ہجرت کی۔ چچا جان تو ٹھہر گئے فلسطین میں، ابراہیم علیہ السلام، یہ بیت المقدس کا علاقہ، اور اردن بھی ساتھ ہی ہے، بھتیجے کو بھیج دیا اردن۔ یہ اردن کا جو علاقہ ہے، یہ لوط علیہ السلام کا میدان تھا، میدان دعوت۔ بڑی بستیاں تھیں 5۔ یہ اگر جغرافیے پہ آپ دیکھیں نقشے پر، ڈیڈ سی، بحر مردار، بحیر میت، یہ وہ 5 بستیاں ہیں، اور سمندر ہے،
زمین سے نکلا ہوا پانی، سمندر کی شکل، ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار کہتے ہیں فارسی والے، عربی والے بحر میت کہتے ہیں۔ وہ وہاں پورا جھیل نہیں ہے، وہ سمندر ہے پورا۔ یہ وہ ان 5 بستیاں جن پر اللہ کی طرف سے پتھراؤ ہوا تھا، وہ زمین میں ڈوب گئی تھیں، ان کا نکلا ہوا پانی موجود ہے۔ وہ پانی ایسا ہے نہ کوئی جانور رہ سکتا ہے نہ کشتی چل سکتی ہے۔ اب بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو یاد دلاتے ہوئے کہ یار اللہ کا عذاب دیکھنا ہے تو روز گزرتے ہو، یار لتمرون علیہا، تم بیت المقدس جاتے ہو تو اس اللہ کے عذاب کے علاقے سے گزر کر جاتے، دیکھو تو صحیح میرا عذاب کیا ہوتا ہے، تم وہاں سے گزر کے جاتے ہو۔ قریشیوں کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یہاں سے گزر کے جاتے بیت المقدس، یہ بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں ہے وہ، اور یہ جو اردن کا دارالحکومت عمان، وہاں سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، پنڈی سمجھ گئے راستے کو سمندر تھا۔ وہ آج بھی اس پانی کی پوزیشن، یہ عذاب کا پانی ہے۔ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے پتھروں کی حجارۃ من سجیل منضود، قرآن پاک کہتا ہے ہم نے پتھر برسائے، سنگریزے برسائے، منضود مصومۃ، لگاتار برسائے اور نام لکھ کے برسائے۔ میں کہا کہ دنیا میں پہلا ڈرون حملہ وہ تھا۔ ڈرون حملہ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ فلاں کو لگنا، وہی کو لگ جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو پتھر برسائے گئے تھے نا، مصومۃ عند ربک، اللہ کی طرف سے یہ لکھ کے بھیجا گیا تھا کہ یہ فلاں آدمی کو لگنا ہے، یہ فلاں ڈرون، پہلا ڈرون حملہ وہی تھا جو فرشتوں نے کیا تھا۔ تو یہ قرآن پاک میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ وہ عذاب یافتہ علاقہ موجود ہے، سب نے ہے، سب گزرتے ہیں وہاں سے۔ اب بھی آپ جہاں سے مرضی دیکھ لیں، ڈیڈ سی موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک نے حوالہ دیا ہے، جا کے دیکھو یار، ہم جب کسی قوم پہ عذاب نازل کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیکھ لو جا تب گزر کے دیکھو۔ اللہ پاک نے 2 جگہوں کا حوالہ دیا۔ اللہ کہتا ہے میرا عذاب دیکھ رہا تو جا کے دیکھو یار، تمہارے راستے میں ہے۔ ایک اس کا حوالہ دیا کہ تم جاتے ہو جب بیت المقدس سے ڈیڈ سی راستے میں ہے، جا کے دیکھو۔ 5 بستیاں زمین میں غرق ہوئی تھی پتھروں سے۔ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ یار زیادہ دور نہیں ہے، جا کے دیکھو۔ قرآن پاک یہ بار بار زیادہ دور نہیں، جا کے دیکھ لو۔ اس کا پر اللہ پاک نے حوالہ دیا کہ میرا عذاب دیکھ رہا تو جا کے دیکھ۔ اور ایک اور حوالہ دیا، فرمایا کہ اصحاب مدین، نہ یہ سمود، قوم سمود، مدائن صالح، اللہ کہتا ہے انہوں نے پتھروں کو تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے، اب بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے، شام جاتے ہوئے راستے میں ہے، آج کل اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام آئے تھے، اونٹنی کا واقعہ سارے لمبے، وہاں بھی اللہ پاک نے پھر ان کو آندھی کا شکار کیا تھا، زلزلے کا شکار کیا تھا۔ وہ مکان جو چٹانوں کو تراش کے اندر، مکان آج بھی موجود ہے، لگتا ہے کوئی رہتا بھی ہے، دیکھو یہ اللہ پاک نے عذاب یافتہ علاقے میں، تو خود دیکھو یار، جا کر مجھے دیکھ لو کہ جب میرا عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ خیر، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کی بات کریں، ہمیں دیکھو اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو، اور یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ ہم جنس پرستی کی جو حرکت ہے، اس وقت تو لعنتیوں کا کام ہوتا تھا، اب ہو انسانی حقوق کا، اب اس کا ٹائٹل ہے ہیومن رائٹس سویلائزیشن۔ وہ ہم جنس پرستی جس پر قوم کا لوط علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور جس پر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی، قوم کو غرق کر دیا تھا، وہ ہم جنس پرستی آج ہیومن رائٹس ہے، آج سویلائزیشن ہے، آج تہذیب کی علامت ہے، آج تمدن کی علامت ہے، ہیومینٹی کی علامت ہے۔
انسان کا عروج کا زمانہ یہ ہے، قرآن پاک نے ان آیات کو وہی بیان کیا۔ میرا عرض کر دیتا آج یہ وہ پرانا، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، کہتے ہیں جی ذرا توجہ فرمائیں، سویلائزیشن، ترقی، آج کے دنیا کے طرف ہم نے ترقی کی ہے، ہم سویلائز ہو گئے، ہم مہذب ہو گئے۔ مہذب ہونے کی جتنی علامتیں ہیں گن لیں۔ مہذب ہونے کی علامت ہے کپڑے اتارنا ہے، جتنے کپڑے کم ہوں گے اتنے مہذب ہوں گے، جتنا لباس جسم سے کم سکڑتا جائے گا اتنے مہذب، یہ مہذب ہے جی۔ شراب ہے، مہذب ہونے کی علامت ہے۔ جوا ہے، آج سویلائز ہونے کی علامت ہے یہ۔ سود ہے، زنا ہے، ناچ گانا ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ آج کی سویلائزیشن کی 5-7 بڑی علامتیں گن لیں، جن کی وجہ جو علامت ہے کہ یہ سویلائز لوگ ہیں، یہ مہذب لوگ ہیں، یہ متمدن لوگ ہیں۔ ان میں سے ان سے میں پوچھا کون سی بات نہیں ہے یار، کون سی بات نہیں ہے؟ یہ پہلے نہیں تھی؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پہلے موجود تھی، اسلام نے ان کو ختم کیا۔ شراب پہلے نہیں پی جاتی تھی، حضور نے کیا کیا ہے؟ ترقی دی ہے کہ ختم کیا؟ زنا پہلے نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ اس کی نئی شکلیں ایجاد کی ہے یا ختم کیا ہے؟ جوا پہلے نہیں ہوتا تھا، اسلام نے کیا کیا ہے؟ اس کی نئی شکلیں پیدا کی ہیں، پہلے کو ختم کیا ہے۔ یہ ننگا لباس، بیت اللہ کے گرد ننگے طواف کرتے تھے بھائی، بیت اللہ کا ننگے، اور کس نام؟ اسی نام پر جس پر آج ننگے ہوتے ہیں۔ آج عنوان کیا ہے؟ نیچرل کلب۔ آج بھی نیچرل کلب کہلاتے ہیں جہاں عورتیں مرد ننگے ہو کر جاتے ہیں کہ ہم نیچرل پوزیشن میں گئے۔ یہ دلیل ان کی بھی تھی جو بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی، اور یہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے یہاں سے ننگے آئے ہیں، اللہ کے گھر ننگے جائیں گے۔ یہ دلیل تھی، نیچر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، پابندی لگائی، اعلان کیا۔ دیکھیے بلکہ بڑی عجیب حکمت ہم نے اختیار کی۔ سن 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، حج ہوتا تھا، سارے کرتے تھے، ننگے بھی کرتے تھے، تو کپڑے والے بھی کرتے تھے، پورے لباس والے بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ حضور نے سن 9 میں حج نہیں کیا۔ اس مخلوط حج میں چلا گیا تو دلیل بن جائے گی۔ اگر اس ننگے حج میں حضور بھی ساتھ شریک ہو جاتے تو دلیل بنتی ہے نہ بنتی؟ جو کچھ حج پہ خرافات ہوتی تھی، اگر حضور ایک حج بھی کر لیتے، چلے حج ہی کر رہا ہوں، تو کیا قیامت تک کے لیے دلیل بننی تھی یا نہیں بننی تھی؟ حضور نے فتح مکہ کے بعد اگلے سال حج نہیں کیا، نمائندے بھیجے ہیں جاؤ حج کرو، اور میری طرف سے اعلان کرو اگلے سال کوئی مشرک نہیں آئے گا، کوئی ننگا نہیں آئے گا، کوئی بت پرستی نہیں ہوگی۔ حج کی چھانٹی کی ہے، چھانٹی کر کے ماحول صاف کر کے اگلے سال 1 سال حضور نے حج کی چھانٹی پہ لگایا، یہ کام نہیں ہوگا بھائی، یہ کام نہیں ہوگا بھائی، یہ کام نہیں ہوگا بھائی، یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، بات ابھی چلے گی آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے سن 10 میں، 11 تھی، وہی حج کیا حضور نے، ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے۔ حضور کا خطبہ بڑا معروف ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے۔ اس کے ایک جملہ، مینا میں کھڑے،
1.5 لاکھ کے قریب صحابہ سامنے، حضور ہدایات دے رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہدایات دے رہے ہیں۔ ایک جملہ فرمایا، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، آج جاہلیت کی ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے۔ جملہ فرما رہے، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ ذرا دیکھ لیں کون کون سی ہیں۔ میں پیمانہ بتایا کرتا ہوں، اسی منا کے ساتھ صفا پہ کھڑے ہو کر حضور نے پہلی آواز لگائی تھی ایھا الناس، وہ 22 سال پہلے نہیں لگائی تھی نا۔ اسی صفا کے چند کلومیٹر کے فاصلہ منا میں کھڑے ہو کر 22 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں میں نے جاہلیت کی ہر چیز مٹا دی ہے۔ کون کون سی تھی؟ بت پرستی تھی، شرک تھا، جوا تھا، زنا تھا، عریانی تھی، فحاشی تھی، سود تھا، حرام خوری تھی، نسل پرستی تھی، یہی تھی نا۔ جو صفا پہاڑی پہ پہلا اعلان کرتے ہوئے سب کچھ تھا، اور منا میں یہ اعلان کرتے ہوئے سب ختم ہو گیا تھا۔ میرا مغرب سے سوال ہوتا ہے، یار یہ جتنی باتیں تو ہم کراس کر کے آئے تھے یار، جن کو تم سویلائزیشن کی علامت کہتے ہو، ہم کراس کر کے آئے تھے، پاؤں تلے راؤنڈ کر آگے بڑھے تھے۔ یہ ساری باتیں، زنا، شراب، جوا، ہم جنس پرستی، جن کو تم نے سویلائزیشن کی علامتیں بنا دیا ہے، یہ ساری راؤنڈ کر آئے تھے ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے ہو کر اعلان فرمانے، ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، رگڑ رگڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم نے وہی دوبارہ کھڑی کر دی، انہیں کو سویلائزیشن کی علامت بنا دیا۔ وہی خرافات، وہی جاہلیت جس کو لوط علیہ السلام نے کہا تھا انتم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو یار، اسی ہم جنس پرستی پر، بھلا تم قوم بڑے جاہل لوگ ہو یار، جہالت کا ارتکاب کرتے ہو، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے کر خاندانی نظام کو اس سے پاک کیا، ان میں یہ بھی تھی ہم جنس پرستی۔ آج ہم جنس پرستی تہذیب کی علامت ہے، تمدن کی علامت ہے، سویلائزیشن کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے، اور ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یار تم بھی رکاوٹیں ختم کرو یار۔ ہم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے، تم کون، تم رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ اور یہ مطالبے صرف سڑکوں پر نہیں، قانون میں ہے، قانون میں ہے۔ یہ جو نیا قانون، نیا تو نہیں، 18 میں ہے، لایا ہے، ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکٹ کا قانون جو ہے 18 میں نافذ ہوا تھا۔ اپنے ہم کی ناکامہ الجھے رہے، یہ کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کو قانونی راستہ فراہم کرنے کا قانون۔ یہاں چونکہ کھلے بندوں بات نہیں ہو سکتی تھی، لپیٹ لپاڑ کے دیکھے، دوائی کڑوی ہونا تو کیسے کرتے ہیں، کیپسول میں ڈال کے دیں، اس کو شہد میں ملا کر کھلا رہتے ہیں، یہ طریقہ ہے ہمارا، شوگر کوٹڈ کر دیتے ہیں۔ یہ شوگر کوٹڈ ہم جنس پرستی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال سے قانون پہ بات کروں گا انشاءاللہ، میں قانون ہے کیا، ایک بات ہو سکتی۔ اس قانون کے تحت کسی بھی مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر خود کو عورت رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو ناظرہ کرے، حلفیہ بیان سنانا، میڈیکل ٹیسٹ بھی نہیں ہے۔ کوئی مرد، یہ قانون کی ایک شکل کر رہا ہوں، اب بھی زیر بحث ہے، یہ کوئی مرد خود کو عورت رجسٹر کروانا چاہتا ہے، ناظرہ کے دفتر میں جا کر درخواست دیتا ہے، وہ عورت رجسٹر ہوگا، ناظرہ پابند ہے۔
کوئی عورت خود کو مرد رجسٹر کروانا چاہتی ہے، جا کر حلفیہ بیان دے، کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، حلفیہ بیان پہ ہو جائے گا۔ اور کل ایک مجلس پہ اسلام آباد کے ماہر قانون بتا رہے تھے کہ اب تک 30,000 افراد مرد خود کو عورت دکھوا چکے ہیں، عورتیں خود کو مرد دکھوا۔ اسلام آباد کے قانونی ماہر گزار تعداد 30,000 مرد ہے، کوئی تبدیلی نہیں، آپریشن بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ نہ آپریشن ضروری ہے نہ میڈیکل رپورٹ ضروری ہے، اس نے حلفیہ بیان دینا کہ میں مرد ہوں، عورت ہوں، اس قانون کے تحت جو مجموعی طور پہ مرد عورتیں بنے ہیں اور عورتیں مرد بنے ہیں 30,000 کے قریب آزاد شمار ہے۔ اب ایک آدمی مرد ہے، خود کو رجسٹر کروا لیا عورت، اب یہ کسی مرد سے شادی کرتا بطور عورت کے، تو قانون اس کو شادی کو جائز کہے گا یا نہیں کہے گا؟ شناختی کارڈ اس کے بعد عورت کا ہے وہ مرد، قانون شادی جائز ہوگی اور شرعاً بھی جائز ہوگی۔ یہ قانون ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ ہماری کوتاہی، ہمیں ہوش دیر سے آئی ہے۔ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ان معاملات کو چھیڑنے والا میں سب سے پہلے آدمی ہوں، لیکن میں بھی ہمیں ہوش اب آئی ہے، جب عملاً یہ حرکتیں شروع ہوئی ہیں، ہوش آئی ہے کہ یہ میں نے کل ہمارا پورے شہر کے تمام مکاتب فکر کے علماء، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت سب کا جامعہ محمدیہ میں اجتماع تھا پرسوں، جی روڈ پہ حدیث حضرات کا بڑا سب اکٹھے تھے۔ میں نے کہا یار عنوان کیا ہے، بات پہ اگر جو میں تفصیل سے کروں گا، لیکن عنوان کیا ہے؟ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ، اور عملاً کیا ہے؟ پوری قوم کو خواجہ سرا بننے کا راستہ دیا ہے، جس کا جی چاہے مرد بن جائے، جس کا جی چاہے عورت بن جائے، جو وہ کہے گا رجسٹرڈ ہوگا۔ یہ خرافات سویلائزیشن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، ترقی کے نام پر، وہ جہالت جس جہالت پر لوط علیہ السلام کے قوم پہ پتھر برسے تھے، وہ جہالت ہمارے ہاں سویلائزیشن کے نام پہ آ رہی ہے۔ تفصیلی بات انشاءاللہ۔